نے یہاں پر اٹینڈ کیا ہے. یہ چاہتا ہے کہ آئین کو دیکھا جائے تو سیاست دار نہیں کرتی ہے نا. اب آپ آ جائے کہ یا تو کھل کے بات ہو کہ ہم آئندہ ایک دوسرے پر ایکسٹریم نہیں جائیں گے قوم کو محبت کا پیغام. دیکھیے میں اس بارے میں ٹھیک ہے کیا اس کے اوپر مشترکہ جدوجہد شروع کرنے کی عادت میں آپ کی دقت ہوئی ہے کہ نئے انتخابات جو ضروری ہے ہونے سے اس مجلس میں تو خیر اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال موقف میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا. انتخابات اصل میں دیکھیں آج جو ہے نا بہت طویل عرصے بعد کم از کم میرے امیر بننے کے بعد تو مولانا سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے محبت فرمائی ہے، تشریف لائے ہیں اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھے گا. ہم بھی ان کی خدمت میں جائیں گے، تبادلہ خیال بھی ہوگا، اتفاق بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، اس میں کیا حرج ہے، اور مشترکات پر مشترک بات بھی ہوگی. جی ہمارا جماعت اسلامی ایک منٹ بتا رہا ہوں. جماعت اسلامی کا الیکشن کے حوالے سے موقف تھوڑا سا مختلف ہے. دھاندلی پر اتفاق ہے، دھاندلی ہوئی بلکہ دھاندلا ہوا، لیکن فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ جماعت اسلامی نہیں کر رہی. اور اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ چونکہ ایک فارم 45 ایگزسٹ کرتا ہے اور لوگوں کے پاس موجود ہے، تو ایک لیجیٹیمیٹ ڈاکومنٹ اویلیبل ہے اور انتخاب کو بھی 1 سال ہوا ہے. تو ہمارا موقف اس میں یہ ہے کہ اس کو پریویل کیا جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اتفاق رائے سے اور اس کے مطابق فیصلے کر لیے جائیں. اور دوسرا موقف اس میں یہ ہے کہ نیا الیکشن کرا جائے. تو جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلہ کر دیے جائیں اور اس کے لیے دباؤ ڈالا جائے. تو یہ اختلاف ہے. یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس پر بات نہ ہو سکے، بات ہو سکے. خیر یہ تعبیر آپ کی اپنی ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں. پوری دنیا میں جمہوریت جہاں پر ہے وہاں ضروری نہیں ہوتا صرف حکومت کا جو بینچز ہوتے ہیں وہاں پر وہی بیٹھتے ہیں جو اتحادی ہیں. کبھی بھی اپوزیشن بینچوں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ سب اتحادی بھی ہوں، بلکہ جو گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہے، جو گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہے اور اپنی شناخت کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے موقف کے ساتھ وہاں بیٹھتا ہے. ہاں اپوزیشن جماعتوں کے بیچ میں پھر ضرور یہ رابطہ رہتا ہے کہ روزمرہ کے معاملات پر اگر کوئی بل آتا ہے یا کوئی تحریک التوا آتی ہے یا کوئی واک آؤٹ آتا ہے یا کوئی احتجاج آتا ہے تو ہم مل کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے، بعض دفعہ نہیں بھی کیا، بعض دفعہ کیا بھی ہے. لہذا اب بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری رکھے گی اپنے موقف کے ساتھ. جہاں پر معروضی صورتحال پیدا ہو اور وہاں پر کوئی مشترک امر آ جائے، مشترک مسئلہ آ جائے، اس پر چاہے مذہبی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہوں، ان کے ساتھ اشتراک عمل میں کوئی معنی نہیں ہے. کیا چیز؟ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دوں. دیکھیے آپ ایک تو آپ ہیں میرے برخوردار اور میری زندگی کی سیاسی زندگی شاید آپ کی پوری عمر سے زیادہ ہے. تو میں انتہا پسندانہ اور شدت پسندانہ سیاست والا نہیں ہوں. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان گزشتہ 10-12 سال انتہائی سخت اور شدید اختلاف کے رہے ہیں، لیکن جو الفاظ ابھی آپ نے ذکر کیے یہ گالیاں نہیں ہیں، یہ ایک نظریاتی معاملہ ہے. اگر کسی نے انگریز کا ایجنٹ رہا ہے تو ہم نے انگریز کا ایجنٹ کہا ہے، کوئی امریکہ کا ایجنٹ رہا ہے تو امریکہ کا ایجنٹ کہا ہے. تو یہ تو اس کے سیاسی جو فلسفی ہے اس کی تعبیر ہے. اب اس تعبیر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کو اتنا سخت لفظ نہیں کہنا چاہیے، یہ اس حد تک، اس سے زیادہ نہیں. ہم اب تعلقات کو واپس
وہاں لانا چاہتے ہیں جہاں پر جمعیت علماء اسلام کا طبی مزاج ہے، جو اس کے معمول کی سیاست ہے، اس پر واپس لانا چاہتے ہیں۔ ہمارا اختلاف پیپلز پارٹی سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے، ہمارا اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے، ہمارا اختلاف جماعت اسلامی سے بھی ہے لیکن دشمنی تو نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ایک دوستوں کے طرح میں نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی ہے، قوم پرستوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن دشمنیاں نہیں ہیں کسی کے ساتھ۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کی پوزیشن میں ہیں، اور ہم آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تعلقات کو دوبارہ وہاں لے جائیں کہ جہاں ہم آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر سکیں۔ میرا خیال ہے بہت واضح بات ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت پوری امت کا اور انسانیت کا فلسطین ہے، غزہ ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی جو اس وقت ظلم ہے۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکی سرپرستی میں کر رہا ہے، اور اس پر ہمارا بالکل مکمل اتفاق بھی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنے موقف کو بھی واضح کریں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالموں کی مذمت کریں، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں آئین اور جمہوریت کو پریویل کرنا چاہیے، بالادستی اس کی سب کو قبول کرنی چاہیے، اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے آئینی ہوں، چاہے پاکستان کے اور دیگر ادارے ہوں، ان سب کو، یا جتنے بھی ریاست کے ستون ہیں، ان سب کو اپنی اپنی آئینی حدود میں کام کرنا چاہیے۔ اس پر ہمارا ہی نہیں، ہمارے آئین کا بھی اتفاق ہے۔ اسی طرح سے جو اور بہت ساری چیزیں زیر بحث اس وقت آئی ہیں جو عمومی نوعیت کی ہیں، مہنگائی ہے، حکومت کچھ بھی بات کرتی رہے، لیکن ایک عام آدمی کو اس وقت مہنگا کھانا ملتا ہے، مہنگی چیزیں ملتی ہیں، مہنگے کپڑے ملتے ہیں، گروسری اسٹور پہ تو مہنگائی موجود ہے، حکومت کے اعداد و شمار میں نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام امور پر بھی لوگوں کو حق اور انصاف ملنا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہمارا الحمدللہ اتفاق ہے۔ باقی پھر ملاقات بھی ہوتی رہے گی، گفتگو بھی ہوتی رہے گی، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔